السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف الیکشن کمیشن متحرک ہو چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج اہم اجلاس بلایا گیا جس میں سہیل آفریدی کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، سہیل آفریدی کا اپنا موقف بھی سامنے آیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ساری تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ دوسری جانب پنجاب میں ٹی ایل پی کو جڑ سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پھر بشرا بی بی کی القادری ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست ایک بار پھر مقرر نہیں ہو سکی۔ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے ایک بار پھر انکار کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی بات کریں گے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کی، جو وکلاء تحریک کی بجائے اب ایک بڑی سیاسی تحریک کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا دونوں جج صاحبان ریٹائرمنٹ کے بعد پی ٹی آئی یا ان کی سیاسی اتحادی جماعتوں میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں؟ گزشتہ روز جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بڑی اہم سیاسی ملاقات کی۔ اب ان دونوں ججز کے بارے میں کیا خبر ہے، وہ اس پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین کرام، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ جو سپریم کورٹ کے ججز تھے، 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد جب سپریم کورٹ کو عملاً ختم کیا گیا، سپریم کورٹ پر ایک اور عدالت بٹھا دی گئی، تو اس کے بعد ان دونوں ججز نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے تو اپنے استعفے میں تفصیلاً لکھا گیا کہ چونکہ انہوں نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ آئین اور قانون کا تحفظ کریں گے، لیکن 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب وہ آئین کا تحفظ نہیں کر سکتے، تشریح نہیں کر سکتے، اس لیے اب ان کا عہدے پر موجود رہنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے بھی 27ویں آئینی ترمیم کو بنیادی وجہ قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تقریباً ایک ہفتہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ منظر عام سے غائب رہے۔ گزشتہ روز میں نے بتایا تھا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اہم رہنما اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر عہدیدار ساجد ترین سے ملاقات کی، اور اندیا بھی ہمیں ملا کہ شاید جسٹس اطہر من اللہ اس بار وکلاء تحریک کی بجائے کسی بڑی سیاسی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اب ان دونوں ججز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے۔ خبر کچھ یوں ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما اور جسٹس اطہر من اللہ کی ملاقات کے بعد یہ امکانات واضح ہو گئے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ایک سینئر رہنماؤں پر مشتمل وفد جلد جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ریٹائرڈ منصور علی شاہ سے ملاقات کر سکتا ہے، جس میں دونوں معزز سابق جج صاحبان کو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دیے جانے کا امکان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا دونوں ججز فوراً استعفے کے بعد اپنی کوئی سیاسی پوزیشن اختیار کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ عموماً کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی سرکاری عہدیدار جب اپنی نوکری سے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے بعد 2 سال تک وہ کسی سیاسی گرمی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا غالباً 2023 میں آرمی ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور اس کے بعد فوج کے ریٹائر ہونے والے افسران اور اہلکاروں کے حوالے سے 5 سال کی حد مقرر کی گئی کہ ریٹائرمنٹ کے 5 سال تک یہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اس کا مقصد بظاہر جنرل فیض حمید کو روکنا تھا۔ بہرحال اب یہ دونوں ججز ریٹائرڈ ججز کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی اور ان کا وفد ان کے ساتھ یہاں ملاقات کر سکتا ہے، جس میں دونوں ججز کو اعتماد میں لیا جائے گا اور انہیں یہ پلیٹ فارم جوائن کرنے کی آفر کی جائے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہ جمیل تو پہلے ہی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز 2024 میں لاہور ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ انہوں نے اقبال کی نظم بھی لکھی تھی، تو یہ بڑی پیش رفت ہے۔ اطہر من اللہ اور منصور علی شاہ اب عام پاکستانی ہیں، اب وہ آئینی عہدیدار نہیں ہیں۔ آئین اور قانون میں کتنی ان کو گنجائش ہے، کیا 1-2 سال کے بعد وہ کسی سیاسی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں یا فوراً بن سکتے ہیں؟ اس حوالے سے بھی آئندہ آنے والے دنوں میں اہم مشاورت ہونے کا امکان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ججز باقاعدہ شمولیت اختیار نہ کریں، لیکن ایک تھنک ٹینک کے طور پر اس تحریک کے ساتھ وابستہ رہیں اور پس پردہ معاملات کو فائنلائز کرنے یا حکمت عملی طے کرنے کے حوالے سے معاونت فراہم کریں۔ گزشتہ روز سہیل آفریدی کی جانب سے ایک اہم بیان دیا گیا۔ حویلیہ میں وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کی جانب سے اس پر نوٹس لیا گیا۔ سہیل آفریدی نے دھاندلی کرنے والے کسی بھی ایسے فرد یا الیکشن کمیشن کے عملے کو وارننگ دی تھی کہ اگر کوئی الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ صبح نہیں دیکھے گا۔
اب اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور آج اس پر اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کے اس بیان کا الیکشن کمیشن جائزہ لے گا جس میں انتخابی عملے کو ووٹ تبدیل نہ کرنے کا کہا گیا ہے، اور اگر کیا گیا تو پھر انہیں سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی ہے۔ ویسے تو سکندر سلطان راجہ آگے بیٹھا ہے، انتہائی درجے کا بد دیانت اور بدنیت شخص ہے۔ یہ جب سے عہدے پر آیا عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ ہاکی مارتا رہا ہے۔ 25 جنوری 2025 کو اس کی مدت پوری ہو چکی ہے، لیکن 1 سال ہونے کو ہے یہ شخص اپنے عہدے سے ہٹایا نہیں گیا۔ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر تعینات نہیں ہوگا، موجودہ استعفیٰ دے بھی تو یہ گھر نہیں جا سکتا۔ اس اجلاس پر اب سہیل آفریدی کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا اس کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ایبٹ آباد جلسے کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا واضح پیغام تھا کہ الیکشن میں مداخلت پر سخت قانونی کارروائی ہوگی، انتخابات میں مداخلت جرم ہے، اور وزیر اعلیٰ نے اسی قانونی حقیقت کی نشاندہی کی۔ الیکشن کے دوران کسی بھی غیر قانونی کارروائی کے لیے فوری اور مناسب قانونی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے کسی شخص کو دھمکی نہیں دی، بات محض قانون کے نفاذ کی تھی۔ ایماندار افسران مکمل تحفظ میں ہیں، صرف قانون توڑنے والوں کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے بیان کو غلط رنگ دینا سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے۔ صوبائی حکومت ہر قیمت پر شفاف اور غیر جانبدارانہ ضمنی انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے گی۔ تو یہ بیان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے جاری کیا گیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ دوسری جانب ٹی ایل پی کو مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبریں چل رہی ہیں کہ ان کو کھرچ کر ختم کیا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کے غیر سرکاری ترجمان منیب فاروق کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے خلاف ریاست مخالف اشتعال انگیزی پر 31 مقدمات درج ہو چکے، اور اب حکومت نے فوجی طرز پر کومنگ آپریشن جیسی حکمت عملی شروع کر دی ہے تاکہ دوبارہ چھان بین کر کے دیکھا جائے کہ کون ان کا ہمدرد ہے، کون ان کا فائنانسر ہے، یا کون ان کا سلیپر سیل ہے جو پیچھے کہیں رہ تو نہیں گیا۔ یعنی مزید کریک ڈاؤن، مزید گرفتاریاں، مزید ظلم، مزید جبر اور مزید ریاست کی طاقت کے اندھے استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ ٹی ایل پی کو دہشت گرد تنظیم تو نہیں قرار دیا گیا، لیکن اسے انتشار پسند جماعت ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ حکومت کا سخت اور بولڈ فیصلہ ہے جس کے ممکنہ سیاسی اثرات بھی ہیں، مگر اسے ملکی مفاد میں درست قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ خبر دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے کمی کمین منیب فاروق نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کیا واقعی صرف بیانات کی حد تک محدود رہتی ہے یا کچھ کرتی ہے۔ تو ٹی ایل پی کو کاؤنٹر کرنے یا اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں نون لیگ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو کس حد تک ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو کیوں نہیں ہوتی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ٹی ایل پی کے لوگ منظر عام سے غائب ہیں۔ بہت بڑی تعداد میں ملتان پریس کانفرنس کر کے لوگوں نے جماعت سے اظہار لا تعلقی بھی کیا۔ بہت سارے لوگ ان کے خوفزدہ بھی ہیں۔ 31 مقدمات اب تک درج ہو چکے ہیں، مزید مقدمات بھی درج ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مزید سخت کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے۔ دوسری جانب خان کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کی جانب سے القادری ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی یا ضمانت کی درخواست آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر تھی، تقریباً 11 مہینے گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آج جمعرات کو یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی گئی تھی، لیکن ایک بار پھر یہ درخواست مقرر نہیں ہو سکی۔ آپ اندازہ کریں کہ جلد سماعت کی درخواست 3 ہفتے پہلے دائر ہوئی اور ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کیس سماعت کے لیے مقرر کرنا بھی ہے یا نہیں۔ اندازہ کریں یہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کی سوغات ہیں جو ہمیں ڈوگر ڈاکٹرائن کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھنے، سننے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں۔ ثاقب بشیر کہتے ہیں کہ جلد سماعت کی درخواست جمعرات کو سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے کیونکہ اس کی سماعت میں صرف مرکزی کیس کی تاریخ دینی ہوتی ہے کہ وہ کیس کب مقرر ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ در حقیقت اس وقت تک ضمانت عمران خان اور بشرا بی بی کو نہیں ملے گی جب تک ان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ نہیں آ سکتا، جس کی سماعت 29 نومبر کو اڈیالہ میں مقرر کی گئی ہے۔ تب تک فیلڈ مارشل کی جو نئی تعیناتی ہے، نیا عہدہ ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے گا۔ تو سارا بندوبست کرنے کے بعد یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ریاست، ہماری عدلیہ کس حد تک گراوٹ کا شکار ہے۔ دوسری جانب خان کی طرف سے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نامزد کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے 74 افراد نے اپنے دستخطوں سے اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دی تھی۔ تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں اس درخواست پر ایاز صادق کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں دیا گیا، لیکن اب
ایاز صادق نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے. اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں اور یہ خط لکھا گیا ہے پی ٹی آئی کے ایم این اے قومی اسمبلی عامر ڈوگر کو. اس خط میں اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے انکار کیا گیا ہے. تو یہ صورتحال ہے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.